کہ آپ نے یہ جو کمپنی ہے یہ انیشیٹو یہ اسٹارٹ کیا اور یہ سوچا کہ آنا ہے اور میں نے پاورٹی کے اوپر جو جنریشن پاورٹی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. میں پاکستان موو ہوئی 2020 میں، اور مووی اس لیے ہوئی کیونکہ مجھے ایک خیال آیا کہ مجھے یہ سوشل انٹرپرائز سٹارٹ کرنی چاہیے. آسٹریلیا میں تھی میں اس سے پہلے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو جب لیوریج کیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ. السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آج ہم بات کریں گے جنریشن پاورٹی جو پاکستان میں ہے. یہ ہوتی کیا ہے ایکچوئل میں، اس کا مین رول کیا ہے اور ہم اس کو ختم کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ون آف دا سیزن پروفیشنل آف پاکستان. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ان کا نام ہے کمل چیمہ. کمل چیمہ از ورکنگ ایز اے فاؤنڈر آف مائی امپیکٹ میٹر. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کمل چیمہ سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس ٹاپک. کمل، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آئی ایم سپر ایکسائٹڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو سو مچ. I mean, what an amazing story. I have just gone through your social media videos. بہت ہی زبردست موٹیویشنل ٹاکس بھی ہیں اور جس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، گریٹ کنٹریبیوشن. ہم اس ٹاپک پہ تو کمل ضرور ڈسکشن کریں گے، بٹ وی لائک ٹو نو اباؤٹ یور جرنی. آئی مین امیزنگ جرنی. کس طرح سے یہ آپ نے یہ جو کمپنی ہے یہ انیشیٹو یہ اسٹارٹ کیا اور یہ سوچا کہ آنا ہے اور میں نے پاورٹی کے اوپر جو جنریشن پاورٹی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. میں پاکستان موو ہوئی 2020 میں، اور مووی اس لیے ہوئی کیونکہ مجھے ایک خیال آیا کہ مجھے یہ سوشل انٹرپرائز سٹارٹ کرنی چاہیے. آسٹریلیا میں تھی میں اس سے پہلے، اور میں ایک ملٹی نیشنل میں تھی، اور میں نے ایک ڈگری بھی کی سوشل امپیکٹ میں. اور جب وہ ڈگری کی تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس سیکٹر کے اندر ایک تو جنریشنل پاورٹی کے بارے میں بہت ڈیپتھ میں پڑھا، اور دوسرا یہ ریئلائز کیا کہ اس سیکٹر کے اندر کیا گیپس ہیں اور کیا کیا امپروومنٹس آ سکتی ہیں. تو تب مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ بھئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو جب لیوریج کیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ٹیکنالوجی آپ کو ویزیبلٹی دیتی ہے، آپ کو ایک ٹرانسپیرنسی دیتی ہے، آپ پورا فلو دیکھ سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے اس طرح کے جو جنریشنل پاورٹی جیسے مسائل ہیں، سوشل فلنتھروپک امپیکٹ میں جو اس سیکٹر میں جو گیپس ہیں ان کو فل کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. سو لائک ٹو نو اباؤٹ اٹ. جنریشن پاورٹی کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ کیا ہوتی کیا ہے یہ؟ جنریشنل پاورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نسل در نسل غربت جسے کہتے ہیں. بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے، اس کا پردادا بھی غریب تھا، دادا بھی غریب تھا، باپ بھی غریب تھا، وہ بھی غریب ہے، اس کا بیٹا بھی غریب ہوگا، پوتا بھی غریب ہوگا، اور اس کی آگے ساری جنریشنز غریب ہوں گی. اور یہ جنریشنل پاورٹی کیوں ہوتی ہے؟ جنریشنل پاورٹی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب انسان کو غربت کی وجہ سے صحیح غذا نہیں ملتی، اس کی نشو و نما صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی، اور اس کی جو گروتھ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں، اس کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے، سٹنٹڈ گروتھ ہم جسے کہتے ہیں. کیونکہ اس کے پاس پراپر، اور یہ ہوتا ہے موسٹلی 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر 12 سال تک اور بھی جب غذا صحیح طرح سے نہیں ملتی تو اور بھی گروتھ نہیں ہوتی. تو اور پھر ساتھ معیاری تعلیم بھی نہیں ملتی غربت کی وجہ سے. جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں، پھر اور بھی چیزیں، مگر یہ دونوں مین چیزیں، اور چیزیں صحت آ جاتی ہے اور بہت ساری اور باتیں آ جاتی ہیں، مگر جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ، وہی بچہ جو کہ کہہ لیں کہ اس ڈس ایڈوانٹیج سے گزرا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے بندے سے کمپیٹ نہیں کر سکتا جو کہ اس ڈس ایڈوانٹیج سے نہیں گزرا، جو کہ پوری طرح سے، جس کا دماغ بھی بنا ہے، جس کو کوئی کسی قسم کی کوئی گروتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کی تعلیم بھی اچھی ہے، وہ آگے نکلے گا اس بچے سے. تو کیا ہوگا کہ اب یہ والا انسان یہ اسی پھر غربت میں پھنس جائے گا. تو یہ نسل در نسل یہ سائیکل ہے، ایک ڈس ایڈوانٹیج کا ایک سائیکل ہے، اور یہ بندہ اس سائیکل کے اندر پھنس جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے. اور اس سے نکلنے کا جو طریقہ ہے
وہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک نسل کو سپورٹ کرنا پڑے گا, ایک نسل کو آپ کو غذائیت انشور کرنا پڑے گا کہ وہ ان کو پراپر غذا بھی ملے, ان کو پراپر تعلیم بھی ملے, اور پھر آپ ان کو اور بھی مواقع دیں. آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ صرف انہیں مچھلی نہ دیں, آپ انہیں مچھلی سکھانا جو ہے, وہ مچھلی کو نکالنا, مچھلی فش کرنا بھی سکھائیں انہیں. تو وہ جو ہے وہ سب ٹھیک ہے, وہ ساتھ چلتا ہے, مگر بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی بیسک ضروریات, تاکہ ان کے بچے بھوکے نہ سوئیں, یہ پوری کرنا بہت ضروری ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تو بھکاری بنا دیں گے, اور یہ تو جو ہے وہ پھر ان کو مانگنے کی عادت ہو جائے گی, کرمنل مائنڈ سیٹ بھی ایک میرا خیال آ جاتا ہے شاید اس کی وجہ سے. ہاں, تو میں اس پہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے ایسے طریقے نکال سکتے ہیں کہ آپ انشور کریں کہ انہیں غذا ہی ملے, آپ انہیں پیسے نہ دیں کہ وہ, اور دوسرا یہ کہ انہیں تعلیم بھی ساتھ ملے, اور دونوں کو کنڈیشنل کر دیں کہ بھئی اگر یہ تعلیم دو گے بچے کو تو یہ راشن ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ کوئی چیز کی جا سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوا یہ پاکستان میں ابھی تک, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ تو وہ ماڈل ہے جو کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ماڈل تھا, جس میں ایک مہاجر فیملی نے ایک انصار فیملی کے اوپر ڈپینڈ ہو گئی تھی. ایک انصار فیملی نے ایک مہاجر فیملی کو سپورٹ کیا تھا. تو اس وقت جو پاورٹی ہے وہ سسٹینبلی ایریڈیکیٹ ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, کیونکہ ایک مواخات ہو گئی تھی کہ آپ ایک جس کو اللہ نے, ایک خاندان جس کو اللہ نے دیا تھا, وہ ایک ایسے خاندان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہا تھا جس کو اللہ نے نہیں دیا. تو اس وجہ سے جو ہے, اگر ہمارے پاکستان میں ہم دیکھیں تو 40 ملین, اب یہ پچھلی جو اکنامک کرائسس آیا ہے اس میں 44 ملین تک نمبر چلا گیا, جو لاسٹ نمبر ہوا تھا, اب ہو سکتا ہے اور بھی بڑھ گیا ہو. تو 44 ملین ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل اس پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, نسل در نسل غربت کا شکار ہے. تو مگر دیکھیں, پاکستان کی آبادی تو اس سے بہت زیادہ ہے. پاکستان کی آبادی تو جو ہے وہ 22 کروڑ ہے. تو اگر ایک خاندان جس کو اللہ نے دیا ہے, وہ صرف ایک بھی ایسے خاندان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے, بیسک غذائیت, ان کی بیسک نیڈز, وہ مواخات والا جو کانسیپٹ ہے وہ لے آئے, تو غربت کو ہم سسٹینبلی ختم کر سکتے ہیں. مگر اس لیے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ایک تو پاکستان میں آپ جب کسی کو دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس پیسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. ہاں, وہ پیسہ جو ہے, کیونکہ یہ ضرورت مند تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا, لوگوں کو یہ بڑے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ایک تو اگر آپ نارملی کسی کے تھرو کبھی دیتے ہیں, وہ ضرورت مند تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ہماری ماشاء اللہ NGOs بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور وہ بھی میں ان کے بارے میں بات کروں گی. انہوں نے, ہماری بہت بڑی NGOs نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. مگر جو پیسہ انسان کسی خاندان کو دیا جاتا ہے, وہ ایک جنریشنل پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس کا بھی ڈس آرڈر کا بھی شکار ہے اتنی نسلی غربت کے بعد. اور وہ کافی دفعہ ججمنٹ جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کرتے. وہ کبھی وہ پیسے جو ہے وہ غلط چیزوں میں لگا دیتے ہیں, ان چیزوں میں نہیں لگاتے جن چیزوں میں انہیں لگانے چاہیے. تو ایک تو یہ وجہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ٹرسٹ کا بہت بڑا فقدان ہے, کہ جس خاندان کو پیسے ملتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ ہی بھرا ان پیسوں سے, ہو سکتا ہے گیمبلنگ میں, شراب میں, جوئے میں, کسی اور چیز میں لگ رہے ہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مانگنے والے ہیں, وہ تو 10 خاندانوں سے مانگ لیں گے. آپ کے پاس یہ طریقہ نہیں انشور کرنے کا کہ آپ پتہ کر سکیں کہ ان کو راشن مل گیا نہیں مل گیا. کچھ لوگ سفید پوش ہیں, وہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے ہم یہ جو مسئلے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی کے تھرو ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ٹرانسپیرنسی, وہ ویزیبلٹی, وہ ایکویٹیبلٹی, وہ ٹرسٹ وہ لے کر آئیں کہ یہ مسئلے ختم ہوں. بالکل صحیح. اچھا کنول, ایک اور امپورٹنٹ کویسچن آئی ووڈ لائک ٹو آسک آن دا بہاف آف آور فالوور. ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ دینا چاہتے ہیں, ویل ٹاک اباؤٹ دا چیریٹی. اب جو چیریٹی ہے, دینا تو چاہ رہے ہیں کچھ لوگ, بٹ کچھ لوگ لینا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یار یہ زکوٰۃ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ہم ایکسیپٹیبل, ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں؟ آنیسٹلی ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا. لوگ اتنے مجبور ہیں کہ
لوگ جو ہے وہ اس وقت کوئی مطلب جو کہے کہ میں لینا نہیں چاہ رہا، وہ ایسا میں نے تو ابھی تک کوئی دیکھا نہیں. مگر اس کے باوجود بھی ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے آپ لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز بہت اچھی طرح سے بچا سکتے ہیں. ہم نے جو ہے جو یہ میں آپ کو پلیٹ فارم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. مائی امپیکٹ میٹر، مائی امپیکٹ میٹر میں ہم نے ایسا کیا ہے کہ جو ڈونر ہے وہ اپنی پروفائل بناتا ہے، اس کے بعد وہ پروفائل بنا کے کسی بھی خاندان کو ایڈ کر سکتا ہے ایز این امپیکٹی. امپیکٹر ہوتا ہے ڈونر، اور امپیکٹی ہوتا ہے جس کو آپ نے دینا ہے، جو مستحق افراد ہیں وہ امپیکٹی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو ان کے CNIC کے تھرو ان کے فون نمبر اور ان کا نام ایڈ کر سکتے ہیں. جب آپ ایڈ کریں گے اس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، وہ صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں. آپ اب ان کو جب ایڈ کر لیں گے تو آپ ان کو ایک ایپ پہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس کو 6,000 کا 5,000 کا راشن دینا ہے. وہ جب آپ اس کو دے دیں گے، اس بندے کے موبائل پہ ایک ٹریکنگ ID آ جائے گا. وہ ٹریکنگ ID وہ اپنے گھر کے پاس والے کریانہ اسٹور پہ لے کے جا سکتا ہے. ٹریکنگ ID دکھائے گا، کریانہ اسٹور والا جو ہے وہ ٹریکنگ ID اپنی ایپ میں ڈالے گا. کریانہ اسٹور کی بھی اپنی ایک ایپ ہے، وہ اس میں ایپ میں ID ڈالے گا، اسے پتہ چل جائے گا آپ نے سے 5,000 روپے کا راشن کہا ہے. وہ اسے کہے گا میری دکان سے 5,000 روپے کا راشن خرید لو. وہ راشن لے گا، جب وہ کنفرم کرے گا میں نے راشن لے لیا، دکاندار بھی کنفرم کرے گا، تو آپ کے 5,000 روپے دکاندار کے پاس چلے جائیں گے ایپ کے تھرو. جو آپ جو ہے وہ آپ جائز کیش یا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کے تھرو آپ ایپ میں آپ دے، جیسے آپ فوڈ پانڈا آرڈر کرتے ہیں بالکل ویسے، تو وہ اس بندے تک چلے. اسی طرح آپ کسی کی اسکول کی فیس بھی دے سکتے ہیں. آپ کسی کو ووکیشنل ٹریننگ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی IT ٹریننگ دے سکتے ہیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر کروانا چاہے تو وہ بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم فیوچر میں 2-3 مہینوں میں وہ لے کر آئیں گے. فی الحال ہمارے پاس جو ہے وہ راشن ہے اور ایجوکیشن ہے جو آپ کسی کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں جو مستحق ہے، لیٹس سے آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ پاکستان میں کون مستحق ہے، تو آپ کے جو دوست ہیں آپ ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایز امپیکٹ بڈیز. اوکے، ٹھیک ہے، آپ کی جو پروفائلز ہیں آپ ایک دوسرے کی پروفائلز ایڈ کر سکتے ہیں ایز امپیکٹ بڈیز. اور جو آپ کا پاکستان میں کزن ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے کسی مستحق کو اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ امپیکٹی شیئر بھی کر سکتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی نہیں پتہ اور آپ کے پاکستان میں کزن میں آپ کا سارا خاندان باہر رہتا ہے، تو NGOز جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں. بالخدمت نے پورے پاکستان سے 500 بیواؤں کو ایڈ کیا اس پلیٹ فارم میں، تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا، جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے، یا کوئی بھی کسی کو دے تو اگر آپ کسی کو ایڈ کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم میں آپ کو نظر آتا ہے پوری ہسٹری، اس کو کسی اور نے تو نہیں دیا، آپ نے کب دیا، تاکہ کسی کو 2-3 دفعہ نہ، ایک فیملی کو ہی 2-3 دفعہ نہ دیا جائے، تاکہ نئی فیملیز کو آپ جو ہے وہ دیں. تو اس طرح ہم نے پورا امپیکٹ سروسز پورے پاکستان سے ہم نے سکولز بھی ایڈ کر دیے. ہمارے پاس الائڈ سکولز ہیں، سپیریئر سکولز ہیں، ہمارے پاس یہ اسپرٹ سکولز، ایفا سکولز. ابھی ہم اور سکولوں سے بات کر رہے ہیں، ایجوکیٹر سے بات کر رہے ہیں، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں ہمارے پلیٹ فارم پہ. پھر ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، ہمارے پاس کاربٹ ہے، ہمارے پاس کل ہم نے انیبلرز کے ساتھ MOU سائن کیا ہے. ہمارے پاس اسکلز ٹو ڈو ہے، ہمارے پاس ایٹم کیمپ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اور کون سا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے، جو میں بھول رہی ہوں، بہت سارے ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں اور اسکولز بھی ہیں اور گروسری اسٹورز پورے پاکستان سے ہیں. Great, thank you very much Kamal for your time, for your support and love. I mean you are an amazing speaker. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. آپ لوگوں کا ہی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوئے گی. کمل نے جو ہمیں بتایا کہ جنریشن پاورٹی کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے پاکستان میں. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک بٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو فل کریڈٹ ٹو ہر اور ان کی ٹیم کو کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. ان کی گفتگو سے مجھے ایک شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. بھوکے بچے کی تسلی کے لیے، بھوکے بچے کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. تو جب بچہ بھوکا رہتا ہے اور اس کو کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ اکثر اپنی ماں سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے
کہ مجھے کھانا چاہیے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر یہ بیسکس چیزیں ہیں جو کہ ماشاءاللہ ان کی کمپنی ایڈریس کر رہی ہے, اور اٹس اے نوبل کاز. اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے, اور سپورٹ ہم سب کی سپورٹ جو ہے ان کے لیے حاضر ہے. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں حاضر رکھیے گا. انشاءاللہ عن قریب ایک نئی ٹاپک نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.